Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا معین اور مددگار ہو۔ اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، اس میں ایک ضرر یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 10-20 مضرتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بہت بڑی مضر خصلت ہے۔ اسی طور پر اس آیت یا بنی اسرائیل کا اعادہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا بنی اسرائیل یعنی کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو تم، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، علی کا میں نے اوپر، العالمین جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے انعام کیے تم پر، وانی فضلتکم اور ہم نے فضیلت دی ہے آپ کو جہان والوں پر۔ اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے، اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جن کی اجمال کی یہ سارے مضامین تفصیل تھے، ان کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی کہ ترغیب کے لیے انعام عام و خاص کا یاد دلانا، اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا، بوجہ تکرار خوب ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ مقصود اعظم کلیات ہوتے ہیں جن کا خود استحضار ان کے اختصار کی وجہ سے سہل اور آسان ہوتا ہے، اور بوجہ جامعیت اور انطباق کے ان کے ذریعے سے ان کی جزیات کا محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور محاورات میں بھی یہ طرز بلیغ بھی اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا ہے کہ مفصل اور مطول بات کرنے سے پہلے ایک مجمل عنوان سے اس کی تقریر کر دی جائے، جس کا قدر مشترک تمام تفاصیل کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہو، اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، اس میں ایک ضرر یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 10-20 مضرتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بہت بڑی مضر خصلت ہے۔ اسی طور پر اس آیت یا بنی اسرائیل کا اعادہ فرمایا گیا۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر بہت سی باتوں میں فوقیت عطا کی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر
اسی واقعے کو دوبارہ اس کا اعادہ کیا، یعنی بنی اسرائیل کو دوبارہ اس طرف جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی کہ ان کی خصلتیں اتنی ہیں کہ تیسری دفعہ اللہ رب العزت نے ان کو اس عنوان کے ساتھ مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔